السلام علیکم جی. آج ہم لوگ دو کیسز کو پڑھیں گے. ایک کیس ہے بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف کا, اور دوسرا کیس ہے محمد نواز شریف ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. پہلے ہم بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف PLD 1977 SC 657 کو پڑھیں گے, اور یہ جو محمد نواز شریف ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کیس ہے, اس کی سائٹیشن ہے PLD 1993 SC 473. یہ جو بیگم نصرت بھٹو والا کیس ہے, اس کے وقت جو چیف جسٹس تھے وہ تھے چیف جسٹس انوار الحق صاحب. ان کے علاوہ 8 اور ججز تھے, اور ٹوٹل جو اس بینچ کی اسٹرینتھ تھی وہ 9 تھی. اب آپ کو میں کچھ بتاتا چلوں اس کے فیکٹس کے بارے میں. تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو الیکشنز ہوئے 1977 میں, so the opposition alleged that these elections had official interference, اور اس الیکشن کو رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور جس کی بنا پہ ایک اینٹی بھٹو موومنٹ کو سٹارٹ کیا گیا 1977 میں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے بعد کوشش کی اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی, ایک ڈائلاگ کرنے کی, but eventually it failed, and due to that failure he could not stop the military interference which was being done by General Zia-ul Haq Sahab. And eventually through the military coup, General Zia-ul Haq dismissed the government and imposed martial law. Soon, when the martial law was imposed, Zulfikar Ali Bhutto was arrested, but after some days he was released. When Zulfikar Ali Bhutto was released, immediately, فوری طور پہ he started up a public campaign. تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک پبلک کیمپین کو شروع کیا تو he was re-arrested. ان کو پھر سے اریسٹ کر لیا گیا, لیکن اس دفعہ خالی ان کو اریسٹ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھی جتنے تھے ان سب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. After the re-arrest, بیگم نصرت بھٹو نے she filed a case against the chief of army staff in the Supreme Court. اب جو جب کیس فائل ہوا اور سپریم کورٹ تک بات پہنچی تو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن ان فیور آف دا فیڈریشن دیا کچھ بنا پہ, جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ the government had failed to maintain the law and order situations of the Pakistan. اب یہ ہے کہ بھی due to political crisis there was a constitutional breakdown causing the chief of army staff General Zia-ul Haq to intervene to save the country from this chaos and to bring up with the fair elections. And he had entered to be the chief martial law administrator on temporary purposes for a temporary period so that fair elections can be conducted and the country can run through proper systems. اب بات یہ ہے کہ جب کہ ڈیسیژن لکھا گیا تو اس میں یہ والی باتیں بڑی اہم ہیں کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چیف آف آرمی اسٹاف نے کیوں انٹروین کیا, کیوں مارشل لا لگایا. اس کی وجہ تھی کہ the prime minister could not establish and maintain the law and order situation. پہلی بات. دوسری بات یہ تھی
ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا. اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی الیکشنز کو. وہ کہہ رہے ہیں there is official interference in the elections and they are not fair elections. اور دوسرا تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ he has acted for a temporary period just for the purpose کہ ایک fair elections کروائے جائے. تو اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ بیسیکلی ہے کہ مارشل لا جو ہے وہ صحیح امپوز کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اسٹیٹ نیسیسٹی ہے, کیونکہ ایک کیوس کی سچویشن اس وقت تھی, اینڈ فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف پاکستان, ان کی حفاظت کے لیے. اور یہ جو ایک برا دور چل رہا ہے اس کیوس سے نکلنے کے لیے یہ مارشل لا امپوز کیا گیا ہے. And the Supreme Court gave its decision in the favor of Federation of Pakistan. تو یہ بیسیکلی جی کیس تھا بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف, اور اس کی سائٹیشن ہے PAB 1977 SC 657. اب ہم لوگ اگلا کیس پڑھتے ہیں, اور اگلا کیس ہمارا ہے جی محمد نواز شریف ورسز the President of Pakistan. اور اس کی سائٹیشن جو ہے وہ ہے PAB 1993 SC 473. تھوڑی سی بات ایک اور بتاتا چلوں اس میں, بلکہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ تھے جی نسیم حسن شاہ صاحب, اور جو ہماری ٹوٹل بینچ ہے اس میں جو ججز تھے وہ 11 تھے, مطلب کہ 10 ججز تھے اور چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے, اور جو ٹوٹل اسٹرینتھ آف بینچ تھی وہ 11 ہے. اس کیس کے اندر یہ تھا کہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب تھے اس وقت, اور جو پرائم منسٹر تھے وہ آپ کے نواز شریف صاحب تھے. نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کے درمیان بہت سے ڈفرینسز تھے, اور 1993 کے اندر وہی ڈفرینسز بہت زیادہ بڑھ گئے. اب اپریل 1993 کے اندر نواز شریف صاحب نے ایک کہنا چاہیے جی ایڈریس کیا نیشن کو, اور اس ایڈریس کے اندر کچھ یوں کہہ دیا کہ انڈر دا President Ghulam Ishaq Khan, there is a conspiracy going on to dismiss the elected government, یا to overthrow the elected government. اب یہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب نے جب کہ ایڈریس سنا نواز شریف صاحب کا, تو انہوں نے اس کے بعد اسٹیٹ کی ہے کہ یہ فیڈریشن جو ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے, in accordance with the provisions of the Constitution of Pakistan یہ نہیں چل سکتی. Therefore, National Assembly, Prime Minister and the Cabinet shall be held dissolved. یعنی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیا along with his cabinet, and he dissolved the National Assembly. اب اس کو کرنے کے بعد نواز شریف نے فائل کیا کہ اس کو سپریم کورٹ میں, اور پھر سپریم کورٹ نے اس دفعہ ایک ہیلتھ انگیز ڈیسیجن دیا جو کہ پریزیڈنٹ کی پاورز کے خلاف تھا. وہ کس طرح؟ وہ کچھ یوں کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ the actions of the president are unlawful and the dismissal of the prime minister along with his cabinet and the dissolution of the National Assembly is also unlawful, and exercise of power under Article 58(2)(b) of the Constitution is not right. اب یہ اپریل 1993 میں ڈیسیجن پاس کیا گیا,
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ था और उन्होंने ये फैसला सुनाया और प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को और नेशनल असेंबली को ऑर्डर दिया गया कि दे शुड बी रिस्टोर्ड एंड इमीडिएटली फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अब इसको अगर हम लोग समराइज करें इस बात को, जो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो ये है कि पॉलिटिकल एक हिस्ट्री में ये एक ऐसा फैसला है जो बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उस टाइम पे वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली अंडर द आर्टिकल 58(2)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कहना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। और इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, his cabinet and the National Assembly was restored and was ordered to start up their activities. तो जी ये हमारा दूसरा केस आज का हो गया मुकम्मल, which is मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसकी साइटेशन है PLE 1993 SC 473।